یہ ہے عالم برزخ کہ جس کے اندر روح کا جہان، اور وما تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ سرکار فرماتے ہیں کہ حد نگاہ تک فرشتے آ جاتے ہیں موت کے وقت، ہزاروں کی تعداد، یہاں تک بندے کی نظر جاتی ہے، اور اسے کہتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا، کسی کا خوف نہ کر اور نہ ہی اپنی اولاد کا غم کر، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تیرے دوست ہیں، تیرے ساتھ ہی رہیں گے اس دنیا کی زندگی اور آخر دنیا کی زندگی۔ یہ زندگی میں تو روحانی طور پر ان کا فیض تھا، مرنے کے بعد حقیقتاً بندہ ملائکہ کی زیارت کرے گا، اس لیے کہ اب نفس نہیں رہا، اب روح کا جہان ہے، اور فرشتے بھی روح ہیں اور اس کی بھی اب روح ہے، تو اس لیے ہم جن سے ایک دوسرے کا زیارت۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ یہ دونوں کندھوں کے فرشتے جو انسان کے ساتھ ہیں، انا علیکم لحافظین کرامن کاتبین، یہ موت کے وقت دو باتیں کر کے جدا ہو جاتے۔ سیدنا وہب بن منبہ صحابی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بات کر کے جدا ہوتے ہیں، اے اللہ کے بندے، تو نے ہمیں ہمیشہ اچھی مجلسوں میں لے گیا اور اکثر ہم تو اس سے اچھی مجلسوں کی خوشبوئیں حاصل کرتے رہے، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم فرمائے۔ اس طرح الوداع ہوتی ہے، اور جو بد ہے اس سے بھی مخاطب ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں بڑی تکلیف دی، پوری زندگی بری جگہوں پہ لے گیا، برے کاموں پہ لے گیا، ہم تیرے ساتھ رہے، اور تو اس سے اکثر ہم نے بد اعمالیوں کی بدبو سونگی، اللہ تجھ پر رحم نہ کرے۔ اور یہ بھی حدیث میں ہے کہ مومن جب دفن ہو جاتا ہے تو اس کے فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ اب ہمیں کیا حکم، اب تو یہ اپنے مقام پہ پہنچ گیا، تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ جب دنیا میں اس نے تمہیں تکلیف نہیں دی اور تمہارا حیا کیا ہے تو اب اس کی سنگت کیوں چھوڑتے ہو؟ اس کی قبر پر بیٹھ جاؤ، قیامت تک جو کچھ وہ عمل کرتا رہا تم پڑھتے رہو، اس کا ثواب اسے ملتا رہے۔ یہ غلامی مصطفیٰ کا اکرام ہے، انعام ہے حضور کی غلامی کا۔ اور جب میدان حشر قائم ہوگا، روح اسی طرح پیچھے ہو جائے گی جس طرح نفس پیچھے ہو گیا تھا۔ حشر کا میدان روح کا میدان نہیں ہے، کیونکہ مقام روح میں رہ کر دیدار الہی نہیں ہو سکتا، نہ یہ روح کی طاقت ہے نہ یہ نفس کی طاقت ہے، یہ دل کی طاقت ہے دیدار الہی۔ اس لیے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن بیٹے اور مال نفع نہیں دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سالم دل لے کے آئے۔ یہاں قلب کی بات ہے، یہاں قلب کا جہان ہے، ایک قلب سلیم ہے، ایک قلب مریض ہے۔ فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض ہے، وہ مرض بڑھتی گئی، وہ بغض رسول ہے، وہ مرض ہے۔ اور قلب سلیم وہ ہے کہ جو محبوب کی محبت میں درمیان میں خلل جس نے نہ آنے دیا، اور وہ محبت کرتا رہا، عمل ہاتھ کرتے رہے، اس کا اثر دل پہ جاتا رہا، دل کا کام چاہت تھا، محبت تھا، عمل ختم ہو گئے ان کے، دل کا مقام باقی رہا، اور وہاں دل کا مکان نہیں تھا جو قبر کا تھا، اب میدان حشر میں ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ تو یہ ہے دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دو، اور دل کی حیات دوستو محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جس طرح روح کی غذا ادب ہے، فرما برداری ہے، کیونکہ فرشتوں کی کیا شان ہے؟ فرشتوں کی دو شانیں ہیں،
جو روحانیت کے منکر ہیں انہیں پتہ ہی نہیں روحانیت کیا ہے. روحانیت فرشتوں کے عمل کا نام ہے، کیونکہ روح ان کی جنس میں سے، اور فرشتوں کی دو ہی باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ یسبحون اللہ بکرۃ و اصیلا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، ذکر الہی میں رہتے ہیں. اور دوسری جو صفت ہے فرشتے کی وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں انہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے وہاں وہ ٹوٹ پڑتے ہیں. تو اسے کوئی روحانیت سے تعلق نہیں ہے. جو صرف نمازیں پڑھتا ہے وہ شیطان کا فعل ہے. شیطان میں روح نہیں تھی، روحانیت نہیں تھی. اگر روحانیت ہوتی تو وہ کبھی حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے گریز نہ کرتا. فرشتوں میں روحانیت تھی، مقام ادب تھا، اس لیے گر کر انہوں نے سجدہ کر لیا. اس میں وہ روحانیت نہیں تھی، خالی صوفی تھا، اس لیے یہ بے ایمان ہو کے رہ گیا. تو بچتی وہ ہے، روحانیت اس کی بچتی ہے جو تسبیح بھی کرتا ہے، جو مقام ادب کو بھی بجا لاتا ہے. یہ فرشتوں کا وظیفہ ہے کہ نہیں کہ 70,000 حضور کے روضہ تر پہ حاضری دیتا ہے، اور کس انداز سے حاضری دیتا ہے، سبحان اللہ. اور پھر قیامت تک ان کی باری نہیں ہے. طبرانی شریف کی حدیث ہے، صحیح طبرانی کی، محدث طبرانی کا بڑا مقام ہے کہ جس شخص نے، حضور فرماتے ہیں، جس شخص نے اتنا کہا کہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ، کہ اللہ حضور کو ہماری طرف سے وہ جزا دے جس جزا کے وہ حقدار ہے. جس نے اتنے جملے کہے، اتبا الف ملکن 60 صباحا، 1000 فرشتہ ٹوٹ پڑا اور 60 دن تھک گیا اس کے اوپر ثواب لکھتے لکھتے لکھتے. تو جو صلاۃ و سلام پڑھنے کی طرف آنا کیا پابندیاں لگا رہا ہے، اس کی روحانیت کیا ہو. اور ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم بما یطلب. صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے کہ جو حضور کے دین کے طالب علم ہیں وہ قدم اٹھاتے ہیں تو زمین پر ان کا قدم آنے سے پہلے فرشتے ان کے تلووں کے نیچے پر بچھانے. کوئی مولوی تیار ہے کسی کے تلوے جوتے کے چومنے کے لیے؟ یہاں فتوے یہ لگائے جا رہے ہیں کہ اوپر سے ہاتھ نہ چومو، پاؤں نہ چومو بزرگوں کے. یہ تم کہاں کی بات کر رہے ہو؟ فرشتے اپنے طور پہ کوئی کام کر سکتے ہیں؟ یفعلون ما یؤمرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. یہ کس نے حکم دیا ہے کہ اوپر سے نہیں، جوتے کے تلوے کے نیچے پر بچھاؤ. اور تلوا تو گندی جگہ پہ بھی چلتا ہے، بازار کے کوڑے کرکٹ میں بھی چلتا ہے. اور وہ ہے نورانی روحانی مخلوق جو پیدائشی پاک ہیں، وہ گر کر جوتے کے تلوے کے نیچے پر بچھا رہے ہیں. تجھے بتا رہے ہیں کہ اگر صاحب روحانیت بننا چاہتا ہے تو روحانیت صرف تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جن کو نسبت اس یار سے ہو جاتی ہے ان کے تلووں کو چومنے. مجھے بتاؤ کہ کیا نیچے سے جوتے کے تلوے کے نیچے پر رکھ کر تلوے کو چومنا زیادہ تعظیم ہے یا اوپر سے پاؤں کو چومنا زیادہ تعظیم ہے؟ جواب دو، بتاؤ نا ذرا. اور یہ کتاب العلم صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور کوئی مولوی نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، فرشتہ نوری مخلوق جو گناہ سے معصوم ہے. اور کس نے بھیجا ہے ان کو؟ اللہ نے بھیجا ہے کہ ان زمین پر رینگنے والے جانوروں کو بتاؤ
ان کو سمجھاؤ کہ ان کی کیا شان ہے جنہیں میرے محبوب سے نسبت ہو جائے گی تو پھر اس محبوب کے ادب کا کیا مقام ہوگا. تو میں زمین والوں کا مذہب اختیار کروں یا آسمان والوں کا مذہب اختیار کروں؟ مجھے کسی ملا کی کیا ضرورت ہے جو زمین پہ رینگنے والا جانور ہے؟ میں اس کے عمل کو لوں یا ان کے عمل کو لوں جن کو رب نے اتنی مسافت سے بھیجا ہے کہ اس کے پاؤں کو زمین پہ نہ آنے دینا، اپنے پر بچھاتے جانا. تو آسمان والوں کا مذہب اختیار کروں یا زمین والوں کا مذہب اختیار کروں؟ فرش والے تیری شوکت کو علو کیا جانیں، کس رے عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. ان زمینی جانوروں کو کیا پتا کہ اس محبوب کا کیا مقام ہے. حضرت پیر پٹھان خواجہ شاہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا وقت وصال قریب تھا، میرے حضور بھی بیٹھے ہوئے تھے پیر سیاد. تو ہر ایک نے اپنی اپنی التجا کی، حضور نے کرم فرمایا، لیکن میرے پیر نے کچھ بھی نہیں عرض کیا، حتیٰ کہ حضور نے خود کہا کہ مولوی سائیں تو کچھ نہیں پوچھا. آپ نے فرمایا غریب نواز، اب آپ نے کرم کیا ہے تو میری اتنی التجا ہے، ذرا غور سے سننا. یہ اس ہستی کی بات کر رہا ہوں جو اس وقت تک کئی غوث بنا چکا تھا، میں اس ہستی کی بات کر رہا ہوں. آپ نے کہا حضور مجھ پہ اتنے کرم کر دیں کہ جو تیرے آستان پر حاضری کے لیے آئیں ان کی جوتی سیدھی کرنے کی رب مجھے صلاحیت دے. اب ان کا مقابلہ کریں گے یہ جو شیطان کتنا اکڑ خان بنے ہوئے ہیں اور اس کو توحید سمجھتے ہیں. یہ توحید ہے تو یہ فرشتوں کو نصیب نہیں ہوئی، تجھے ملا زمین پہ نصیب ہو گئی. یہ سوچ کیا تھی؟ یہ جبریلی سوچ تھی. یاد رکھو عالم قدس میں جبریل کی ہم مثل کوئی نہیں ہے، وہ شہباز لامکانی ہے اور ملائکہ کا سردار ہے. جس طرح حضور سید الانبیاء ہے، جبریل سید الملائکہ ہے. علم معرفت میں، علم شریعت میں جبریل کی مثل کوئی نہیں ہے. اور انہوں نے سدرا پہ کہا تھا نا، حضور نے بدلہ لے لیا تھا، کہا تھا جبریل تو حضرت ابراہیم کے پاس گیا تھا اور کہا تھا کوئی رب کے پاس پیغام ہو تو بتا دیں. فرمایا آج میں جا رہا ہوں، کوئی پیغام ہے تو تو جبریل بھی جانتے تھے کہ اللہ کس چیز سے سب سے زیادہ راضی ہوگا. بات یہ سمجھو، جبریل عارف ہیں، رضا الہی کے طالب ہیں، ان سے زیادہ کوئی نہیں رب کی رضا کا طالب. وہ سمجھتے تھے کہ رب سب سے زیادہ کس بات پہ مجھ پہ راضی ہوگا، میں اس چیز کی عرض کروں. کہا یا رسول اللہ اتنا رب سے منوا لینا، کل قیامت کے دن آپ کی امت گزرے تو ان کے قدموں کے نیچے مجھے پر بچھانے کی اجازت ہے. کو فرق کیا تھا کہ جی نیک گزرے تو تب، جی مولانا شیخ الحدیث دیوبند گزرے تو اس کے لیے رکھوں اور کسی اور کے لیے نہ رکھوں. کو فرق کیا تھا کہ نیک یا بد کا کو فرق کیا تھا. امت میں تو سارے تھے، لیکن کیا کہا ان کے قدموں میں پر بچھانے کی مجھے اجازت ہو جائے. جو لا مکان کا عارف ہے وہ غلامان مصطفیٰ کے تلوؤں کے نیچے پر بچھانا چاہتا ہے، تو ولی اللہ کے ہاتھ چومنے کے لیے کہہ رہا ہے شرک ہو. دعا کرو کہ اللہ کبھی ان کی صحبت بد سے بھی قریب نہ جانے دے اور اس اکڑ اور تکبر سے خدا بچائے.